أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں آ سکتے مگر آپ کے رب کے حکم کے بعد۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے اور پیچھے کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کے اللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کے رب بھی ہیں اور زمینوں کے رب بھی ہیں۔ وما بینہما، اور ان کے درمیان ساری مخلوقات کے رب ہیں۔ فاعبدہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ حل تعلم لہ سمیا، اے نبی کیا آپ خدا کی صفت میں کسی اور کو برابر جانتے ہیں؟ آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل امین سے کہا کہ یار تو اکثر میرے پاس آیا کر، ہم ایک دوسرے کی زیارت کیا کریں۔ فرشتہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ملاقات کا بڑا ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ بھی نور سے بنتا ہے، اور جو وہ وحی لے کے آتا ہے وہ بھی ساری نورانی چیز ہوتی ہے۔ اور انبیاء کے ساتھ جب ملاپ ہوتا ہے تو نورانیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلی دفعہ جب جبرائیل آئے تو انہوں نے آپ کو دبایا اور دبایا، پھر دبایا، اتنا دبایا کہ نبی پاک کے سمجھنے لگے شاید میری روح نہ نکل جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ نورانیت پہ نورانیت ہوتی ہے، اور بشر کے ساتھ جب اس کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو بشر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضور پاک کو دبا کر پہلے وہ قوت پیدا کی گئی تاکہ جبرائیل امین کی ملاقات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا خوف محسوس۔ آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آ گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے تھے،
وہ کھانا جب آگے کیا تو پتہ چلا بھئی یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کے گھبرا بھی گئے۔ تو فرشتوں کی صفات ایسی ہوتی ہیں۔ پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا کوئی ولی اللہ ہو اور آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس کو ملیں تو آپ کو کتنا سکون آتا ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ میں گناہ کی صلاحیت و طاقت ہوتی ہے، مگر فرشتوں میں وہ طاقت، فرشتے مکمل طور پر نورانی مخلوقات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کی جو آمد ہے وہ سیرت اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 24,000 مرتبہ نبی پاک سے ملاقات ہوئی ہے۔ بیچ میں کچھ ایسا سلسلہ بھی آیا جس میں فترت وحی ہو گئی، فترت کچھ عرصے کے لیے وحی کیا ہو گئی، رک گئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے طنز کیے، بڑے مذاق کیے، اور کیا کہا، تمہارا رب ناراض ہو گیا ہے، اب تو جبرائیل بھی نہیں آ رہا۔ لیکن رب نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے دور ہوا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، نہ تجھے چھوڑا ہے۔ کچھ عرصہ وقفہ کیا ہے، کچھ عرصہ، اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں نا زر غباً تزدد حبا، کبھی کبھی ملا کرو محبت بڑھے گی۔ آپ ہر ہفتے کسی کے ہاں جناب مہمان بن کے چلے جائیں نا، وہ اندر اندر سے کہتا ہے یار یہ مصیبت ہی بنتا جا رہا ہے۔ کیا بنتا جا رہا ہے؟ اگر سال میں ایک آدھ دفعہ ملے تو وہ بڑی آپ کی عزت کرے گا اور بڑا آپ کا اکرام کرے گا اور بہت کچھ کرے گا۔ تو ملاقات بھائی زیادہ بھاگ دوڑ کر کے ملاقات نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی آپ کی ملاقات ہو۔ ہاں یہ مسجد ہے، یہاں روزانہ ملاقات ہو، یہاں اللہ کے دین کی برکت ہوتی ہے، یہاں کوئی نہیں اکتا نہ کوئی رجتا ہے، یہاں کوئی نہیں رجتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے گھروں میں جناب سردار صاحب السلام علیکم ہے، وہ سردار صاحب بے شک روزانہ اس کو مچھی بھی کھلاتے رہیں گے، لیکن گھر کے اندر سے جو ہے نا اچھی شگون ہی نہیں نکلے گی۔ اس لیے حضور نے جبرائیل امین کو کہا یار روزانہ آیا کرو، ملاقات کیا کرو، گپ شپ لگایا کرو۔ تو یہ قرآن اترا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اللہ کے حکم سے آ سکتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارا اگلا جہاں ہو، ہمارا پچھلا جہاں ہو، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ کس میں ہے؟ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، جب ہماری ضرورت ہوتی ہے رب لازمی بھیجتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بدر میں فرشتے اترے ہیں، احد میں فرشتے اترے ہیں، کرامن کاتبین تو رہتے ہی ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین تو رہتے ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح بہت سے فرشتے ان محفلوں میں ہم سب کو مل لیتے ہیں، بہت سے فرشتے نماز با جماعت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے فرشتے حج کے دوران ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے فرشتے طواف کے دوران ہوتے ہیں، بہت سے فرشتے صفا مروہ کی سعی کے دوران ہوتے ہیں، بہت سے فرشتے آپ کے تہجد کے وقت اتر رہے ہوتے ہیں، بہت سے فرشتے آپ کے کسی بھی اوابین کے نفل میں اتر جاتے ہیں، قضائے حاجت کے نفل میں اتر جاتے ہیں، صلاۃ التوبہ میں اتر جاتے ہیں، نماز چاشت میں اتر جاتے ہیں، نماز اشراق میں اتر جاتے ہیں، نماز زوال میں اتر جاتے ہیں، نماز استخارہ میں اتر جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی شوقیہ، اور کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی آسمان پہ ہوتی ہے، خدا سے چھٹی لے کے آتے ہیں اور دنیا کی محفلوں کو دیکھ کے پھر جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ملاقات کے لیے کتا گھر میں نہیں ہونا چاہیے، کتا، اس گھر میں فرشتے آتے نہیں ہیں۔ اور جو تصویریں ہم نے دیواروں پہ لگائی ہوتی ہیں مکمل طور پہ، ان کو دیکھ کر بھی فرشتے نہیں آتے۔ ان دو سے اگر پاک ہوں گے تو انشاءاللہ فرشتے آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ اور فرشتوں کی حاضری ہمارے لیے رحمت ہے، فرشتوں کی غیر حاضری ہمارے پورے گھرے اور محلے پہ سے ہو جائے تو یہ نحوست ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ جبرائیل امین کے علاوہ ہیں۔ جبرائیل کا کام ہے وحی لے کے آنا، اب وہ وحی بند ہو چکی، کیا ہو چکی ہے؟ وحی بند۔ لیکن لیلۃ القدر میں اس امت کی عظمت کی وجہ سے جبرائیل امین آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، سارے فرشتے آتے ہیں، والروح، اور روح آتے ہیں، اور روح سے مراد یہاں پہ جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین ہے۔ یہ اس امت کی عظمت ہے، چاہے وہ 21ویں رات ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27 ہو یا 29 ہو۔ اس وقت فرشتے میں سے جبرائیل بھی
آتے ہیں۔ اس طرح میکائیل جو ہے وہ آپ نے پڑھا کہ یہ بارشیں برساتا ہے فرشتہ اور روزی بھی لگاتا ہے۔ اسرافیل جو ہے یہ سور پھونکیں گے اور یہ قیامت تک پابند ہیں اس چیز کے۔ اور اسرائیل جو ہیں وہ موت کے فرشتے ہیں۔ اب ایک فرشتہ نہیں ہے جو بارش برساتا ہو، یہ سربراہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی میکائیل بارش کے احکامات لیتے ہیں اور روزی کے انتظامات لیتے ہیں اور آگے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ فرشتے پوری دنیا میں انتظام کرتے ہیں۔ اسرائیل موت کا حکم وصول کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں فرشتوں کو لگا دیتے ہیں۔ اس طرح اسرافیل واحد فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا، وہ ان کی الگ ذمہ داری ہے۔ اور جبرائیل امین کی جو ذمہ داری ہے وہ وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ تو جبرائیل امین سب سے زیادہ ہمارے نبی کے پاس آئے۔ اب ظاہر ہے وہ جو چس پڑ گیا اور ذائقہ پڑ گیا ملاقات کا ہے۔ ایک دن وہ آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں جس کی شکل وہ اپنا کے آتے تھے اس صحابی کا نام تھا دہیہ کلبی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ روم کا جو بادشاہ ہرکل تھا اس کی طرف جو ہمارے نبی نے خط لکھا تھا تو وہ دہیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ پھر یہی وہ صحابی ہیں جو 70 سال تک کفر کی زندگی میں رہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ایمان کے بعد اتنی پیاری شکل عطا کی کہ عورتیں ان کو جانگ جانگ کے دیکھ دی، چھتری رکھ کے چلتے تھے۔ اور پھر اللہ نے انتخاب ایسا کیا کہ ان کی شکل میں پھر جبرائیل آتے تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ دہیہ حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ کہا دہیہ کلبی ہے۔ حضور نے فرمایا دہیہ کلبی نہیں، یہ جبرائیل تھے، تجھے بھی سلام کر گئے، مجھے بھی سلام کر گئے اور یہاں سے ہو کے واپس چلے گئے۔ تو 2 بار صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں تشریف لائے، مستند اور بھی کئی بار آئے ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی آیا کرو، ملاقات کیا کرو، اور ہر سال رمضان میں پورے قرآن کا دور جبرائیل امین سے ہوتا تھا۔ اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے جس سال، اس سال 2 بار دور ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ جو 2 بار دور ہوا ہے یہ اشارہ تھا کہ بھائی فیصلہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ نبی پاک کی وفات کا اشارہ تھا۔ کیا تھا؟ وفات کا اشارہ تھا۔ یہ جو ہم قرآن کا دور کرتے ہیں رمضان میں، یہ وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کے ساتھ۔ فرمایا وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی اس میں بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ آپ نے کہا نہیں بھائی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ حضور کو جب طائف میں بدماش لڑکوں نے پتھر مارے تھے اس وقت بھی فرشتوں نے آ کر کہا، اس نے کہا بارش برسا دیتا ہوں، پہاڑ الٹا دیتا ہوں، فلاں کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتے مرضی سے نہیں آتے، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں فرماتے۔ اور جس وقت ہمارے اندر فرشتے آتے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کس نے بھیجا ہوتا ہے؟ اللہ نے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی دیکھنے والے ہیں اور اللہ ہی جاننے والے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز ایسے قریب ہے جیسے ہم شہ رکھ گئے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جو فرشتے یہاں بیٹھتے ہیں نا، وہ جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ گئے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں فلاں، کون کیا کر رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، اللہ جانتے ہیں لیکن اللہ پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک مزے کی حکایت ہوتی ہے اور مزے کے قصے ہوتے ہیں جو فرشتے سناتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ سننے کی نیت سے نہیں آئے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل کھانا پکانا جہاں جلسے میں بنتا ہے نا تو وہاں پہ مجمع آتا ہے آخر میں، جیسے ہمارے یہاں سحری ہوتی ہے 27 کو، تو آدھا مجمع رات کا ہوتا ہے، آدھا مجمع سحری کے وقت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو سننے آیا ہے وہ بھی شامل کر دو، جو نہیں آیا ہے وہ بھی شامل کر دو، جو نہیں آیا وہ بھی شامل کر دو۔ تو اللہ فرشتوں کے ہاتھے میں جن بندوں کو رکھتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حفاظت
ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے فاعبدہ، اللہ کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اس کی عبادت پہ جم جاؤ، هل تعلم له سمیہ، نبی کو سوال ہے کیا تم خدا کے برابر صفت میں کسی کو سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اور اللہ فرشتوں کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور دعا کرو یار یہ نماز کے لیے جائے، دعا کرو یہ اذان سنیں، دعا کرو یہ کلمہ پڑھے، دعا کرو یہ، اور سمندر کی مچھلیوں کو اللہ کہتے ہیں آمین کہہ دو، فرشتوں کو کہتے ہیں تم آمین کہہ دو، اور فرشتے بھی کہتے ہیں آمین کہو۔ جب امام ولضالین کہے فقولوا آمین، تم کیا کہو؟ فرمایا تمہاری اور فرشتوں کی آمین جب اکٹھی ہو جائے گی، وہ بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے، تو اگلے پچھلے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے فرشتوں کی وجہ۔ تو فرشتوں کی آمین کے لیے ہمارے گھر میں کتا نہ ہو، فرشتوں کی آمین کے لیے تصویر ظاہر میں ہم جو لگاتے ہیں یہ نہ ہوں، اور فرشتوں کی آمین کے لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کوئی مسلمان کسی سے بھی نہ کرے، تو اللہ فرشتے اتار دیتے ہیں، اور جہاں فرشتے اترتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس نورانی مخلوق سے بھی منسوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ